ارے میری تو عقل حیران ہے، جب خواب دیکھوں مردے ہی مردے، جانے کن کن قبروں سے نکل کے آ جاوے ہیں۔ اب یہی دیکھو، رات میں کتنا سوئی ہوں گی، رات گئے تک کروٹیں بدلتی رہی، آنکھ ہی نہیں لگی۔ فجر کی اذان ہوئی ہے تب کہیں جا کے آنکھ لگی ہے۔ اے لو کیا دیکھوں ہوں کہ احمدی بوا، ارے میں تو انہیں بھول ہی گئی تھی۔ لوگ منو مٹی تلے جا سوئے، کس کس کو آدمی یاد رکھے۔ میں حیران کہ احمدی بوا کہاں سے آ گئی، اور جیسے پھر سے جوان ہو گئی، کیسے ٹھسے سے بیٹھی تھی، پاندان سامنے کھلا رکھا تھا، ہاتھ میں سروتا، کٹر کٹر چھالی کتر رہی تھی۔ میں پوچھنے لگی کہ اے احمدی بوا، اے لو زبان کھولی ہی تھی کہ ایک بی بی آن کی، میں تو اسے پہچانی ہی نہیں۔ پھر بیبیاں ہی بیبیاں، سر سے پاؤں تک سفید، بس پٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ بڑی بوجھ چپ ہو گئی، پھر بڑبڑانے لگیں، اللہ ہی جانے کہ مجھے اتنے مردے کیوں دکھائی دے دیں، ویسے تو مجھے کچھ نہیں کہتے، میرا کیا لے کے جاتے ہیں، کچھ دے کے ہی جاوے ہیں۔ پچھلی جمعراتی کی تو بات ہے، کیا دیکھوں کہ جیسے ممن پھپھا آئے ہیں، مجھے کچھ دے رہے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ممن پھپھا اتنا میں کیا کروں گی، کہہ رہے ہیں کہ بچے کھائیں گے۔ اے لو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ ایک دن کی بات تھوڑا ہی تھی، بڑی بو روز کوئی نہ کوئی خواب سنا دیتی۔ تعجب ہوتا تھا کہ وہ اتنے خواب دیکھتی ہیں، اور جو خواب دیکھتی اس میں انہیں مردے ہی نظر آتے۔ اس میں وہ خود بھی حیران تھیں کہ مردے ان سے کیوں اتنے مانوس ہیں۔ دور نزدیک کے کتنے پرکھے ان کے خوابوں میں آئے، اور جو آیا کچھ نہ کچھ دے کر گیا۔ ہمیں تو ان کے خوابوں ہی سے پتہ چلا کہ ہمارے کون کون بزرگ تھے، کب کب دنیا سے گئے اور کہاں کہاں دفن ہیں۔ ایسے بھی تھے جو کالے کوسوں جا کر اللہ کو پیارے ہوئے، مگر بڑی بو جانے خواب میں کیا پھونکتی تھیں کہ کالے کوسوں سونے والے بھی کسی نہ کسی گھڑی ان کے خواب میں ضرور آتے تھے۔ ارے کیا دیکھوں کہ جیسے میرے خلق سسرے آئے ہیں، ارے وہ تو فرنگی کی اردل میں رنگون چلے گئے تھے۔ ہم نے تو اپنی خلصس کو سدا اکیلا ہی دیکھا، بس مہینے کے مہینے منی آرڈر آ جاوے تھا، وہیں اللہ کو پیارے ہوئے۔ میں حیران کہ یہ تو رنگون میں تھے، یہاں کیسے آ گئے۔ کہنے لگے بہو اچھے ہو، لو دیکھو میں تمہارے لیے رنگون سے کیا لایا ہوں۔ پوٹلی سے کچھ نکالنے لگے تھے کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اکثر یہی ہوتا تھا کہ عین اس گھڑی جب انہیں کچھ ملنے لگتا تھا ان کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ پھر بھی انہیں مردوں سے اتنا کچھ مل چکا تھا کہ جاگتی آنکھوں اگر زندوں سے اس کا عشر اشیر بھی مل جاتا تو وہ نہال ہو جاتی، مگر وہ اسی میں نہال تھیں کہ جو بھی روح ان کے خواب میں آتی ہے انہیں کچھ دے کر جاتی ہے۔ ہر خواب کے بعد وہ کتنی خوش نظر آتی تھی۔ ہاں ایک خواب پر تھوڑی فکر مند ہوئی تھی۔ ارے رات تو میں نے ایسا پریشان خواب دیکھا کہ میں دہل گئی، جیسے کوئی گھر ہے، یہ گھر تو نہیں تھا، پتہ نہیں کون سا گھر تھا، عجیب ہی طرح کا تھا۔ یہ بڑا کمرہ جیسے چوپال ہو، بیچ میں چارپائی پہ کوئی چادر تانے سو رہا تھا۔ میں کہوں یا اللہ یہ کون سو رہا ہے۔ اگلے کمرے میں گئی تو کیا دیکھوں کہ سامنے سے ننھی بوا آ رہی۔ اصغری چل میرے ساتھ چل، میں تجھے لینے آئی ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑا، ایسی تیزی سے چلی کہ کیا بتاؤں۔ آگے جیسے اندھیری گلی، میری تو جان نکل گئی۔ میں نے زبردستی ہاتھ چھڑایا، چھوڑو مجھے، میں نہیں جاتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہاتھ چھڑا کے میں بھاگی، آگے گھپ اندھیرا۔ ہیلو میری آنکھ کھل گئی۔ بڑی وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی، فکر مند لہجے میں بولی اللہ ہی جانے کیسا خواب تھا، میں نے بس فوراً ہی اسے امام زماں کے سپرد کر دیا۔ پریشان خواب کو تو میں فوراً ہی امام زماں کے سپرد کر دوں ہوں۔ رکیں، پھر سوچتے ہوئے بولی اب کوئی تعبیر بتانے والا بھی تو نہیں ہے۔ بڑے ابا اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ایسی تعبیر بتاتے تھے کہ ایک ایک بات ٹھیک نکلتی تھی۔ لو کب کا خواب یاد آیا، جیسے میری گود میں کسی نے کیلا ڈال دیا، یہ لمبا کیلا ہری چھال کا۔ میں حیران ہو کے کہہ رہی ہوں کہ یہ کیلا مجھے کون دے گیا ہے۔ میں نے اگلے دن بڑے ابا کو یہ خواب سنایا، بولے کہ بس اب اس خواب کا کسی سے ذکر مت کرنا، اللہ نے چاہا تو تیرے گھر بیٹا ہوگا۔ ان روزوں میں دنوں سے تھی، 8واں مہینہ لگا تھا، ہیلو اگلے مہینے مرتضی پیدا ہو گیا۔ بڑی بو کو اگلے پچھلے خواب بھی تو بہت یاد تھے۔ جس روز نیا خواب سنانے کے لیے نہیں ہوتا تھا اس روز پرانے خوابوں کا بستہ کھولتی اور کئی کئی خواب سنا ڈالتی، مگر وہ دوسروں کے خواب ہوتے تھے، کوئی بڑے ابا کا، کوئی پھپھی اماں کا، کوئی منجلی خالہ کا۔ ارے ہندو مسلمان کی مار کاٹ تو بہت بعد میں ہوئی ہے،
بڑے ابا نے تو خواب میں پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس وقت تو کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ کمبخت ایسی بیرا کھیری ہوگی کہ گھر اجڑ جاویں گے۔ بڑے ابا اس روز بہت پریشان تھے، کہنے لگے کہ عجب خواب تھا، جیسے صحن کے عین بیچ میں ایک لمبا سا کانٹا پڑا۔ میں تشویش سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سیہ کا کانٹا یہاں کون پھینک گیا ہے؟ چپ ہوئے، پھر بولے نامبارک خواب ہے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ تو کبھی اپنے خواب، کبھی بزرگوں کے خواب سنائے اور فارغ ہوئیں۔ آج یہ خواب بیان کر رہی ہیں، اگلے دن اگلا خواب، مگر ایک خواب پر آ کر اٹک گئیں۔ جیسے کوئی اسٹیشن ہے، قلی دوڑتے پھر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، گاڑی آ رہی ہے، گاڑی آ رہی ہے، مسافروں میں کھلبلی پڑی ہوئی ہے، کسی نے بستر سر پر اٹھا رکھا ہے، کوئی قلی کے سر پر ٹرنک رکھوا رہا ہے۔ یہ لوگ چھک چھک کرتی ریل آ گئی، مسافر اس پہ ٹوٹ پڑے۔ مت پوچھو کتنی مشکلوں سے دھکے کھاتی، گرتی پڑتی ڈبے میں گھسی ہوں۔ کیا دیکھوں ہوں کہ سامنے ہی کھڑکی کے برابر سیدانی بھی بیٹھی ہیں۔ میں حیران کہ سیدانی بھی کی تو اب قبر میں ہڈیاں بھی سلامت نہیں ہوں گی، یہ یہاں کیسے آ گئی؟ پھر کیا دیکھوں ہوں کہ ان کے ساتھ سٹی ہوئی وہ سارے زمانے کی ہررافہ بلو بیٹھی ہے، کیسے بڑے بڑے دیدوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، آوارہ کہیں کی۔ جس گھر میں قدم رکھا اس گھر میں میاں بیوی میں جوتم پیزار کرا دی، جیتی رہتی تو پتہ نہیں کتنی طلاقیں دلواتی۔ سیدانی بی نے مجھے اشارہ کیا، میں ان کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھنے لگی تھی کہ بخت مارا بابو آن دھمکا، کہا کہ ٹکٹ دکھاؤ۔ میں نے کہا کہ لے دیکھ لے۔ ٹکٹ دیکھ کے کہنے لگا کہ اماں یہاں تو تمہاری کوئی سیٹ ریزرو نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اے بیٹا نہیں ہے تو کر دے، برابر میں یہ جگہ خالی پڑی ہے، اسی پہ بیٹھ جاؤں گی۔ بولا یہ سیٹ تو دوسرے کے نام پہ ریزرو ہے۔ ارے بیٹا تو کیا میں کھڑے کھڑے سفر کروں گی؟ بولا اماں جی اس گاڑی میں اب کوئی جگہ خالی نہیں ہے، تم اتر جاؤ۔ میں اتر کے کہاں جاؤں؟ اماں پیچھے گاڑی آ رہی ہے، اس میں بہت جگہ ہے، اس میں بیٹھ جانا۔ میں نے لاکھ منتیں کیں، دہائیاں دیں، اس کا بخت نے ایک نہ سنی، مجھے گاڑی سے اتار دیا۔ میرے سامنے سے وہ گاڑی چھک چھک کرتی چلی گئی، اٹا اٹ بھری ہوئی۔ میں نے جو نظر ڈالی تو سب مردے۔ میں حیران، پھر زور کی سیٹی بجی کہ میرے کان پھٹ گئے اور ریل تو جیسے چھو ہو گئی۔ بڑی بو چپ ہو گئی، پھر بڑبڑائیں اللہ جانے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ پھر چپ ہو گئیں اور جیسے گہری سوچ میں ڈوب گئی ہوں، پھر بولیں جیسے انہوں نے خواب کا مطلب پا لیا ہو۔ میں تو جانوں یہ غیب سے اشارہ ہوا ہے کہ اصغری تیرا وقت آ گیا، اب تو تیار ہو جا۔ مجھے کیا تیار ہونا ہے، میں تو پہلے سے تیار بیٹھی ہوں۔ پھر جیسے اس خواب نے بڑی بو کو گھیر لیا ہو، روز ہی کسی نہ کسی بہانے انہیں یہ خواب یاد آ جاتا۔ میں جانوں میرا وقت آ گیا ہے، بس کسی روز بلاوا آ جاوے گا، بلانے والے کی طرف سے اشارہ تو ہو گیا ہے، بلاوا اب آیا کہ جب آیا، ارے آ بھی چکے، میں تو خود تیار بیٹھی ہوں۔ نہیں بڑی بو، ابھی آپ نہیں جا رہی، ابھی آپ کو بہت جینا ہے۔ میں اتنا تو جی لی، اب کیا مجھے قیامت کی بوریاں گھسیٹنی ہیں؟ پھر ان پر رقت طاری ہو گئی۔ ابا میاں چلے گئے، اماں سے دھار گئیں، بڑے بھیا بھی مٹی تلے جا سوئے، سب ہی چلے گئے۔ میں بے حیا اکیلی انہیں رونے کے لیے رہ گئی۔ نہیں، میں اب نہیں رکوں گی، بلانے والے مجھے شوق سے بلا لیں۔ اس کے بعد سے بڑی بو نے کتنی شدت سے دوسرے خواب کا انتظار کیا۔ ان کا خیال تھا کہ بس آج کل میں انہیں خواب دکھائی دے گا اور وہ ریل گاڑی جس کی ریل بابو نے خبر دی تھی چھک چھک کرتی آئے گی۔ بڑبڑانے لگتی، پتہ نہیں کیوں دیر ہو رہی ہے، ارے میں تو سامان باندھے بیٹھی ہوں، گاڑی آئی اور میں گئی۔ مگر عجب ہوا کہ کہاں روز انہیں کوئی نہ کوئی خواب دکھائی دے جاتا تھا اور کہاں اب انہیں سرے سے کوئی خواب ہی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس سے ان کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی، کبھی کبھی ان پہ پچھتاوا طاری ہو جاتا۔ مجھ سے ہی چوک ہو گئی، میں زبردستی وہیں سیدانی بی سے سٹ کر بیٹھ جاتی، وہ میرا کیا کر لیتا؟ کیا مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھا دیتا، دھکے دے کر باہر دھکیلتا؟ اور سیدانی بی کی بے مروتی دیکھو، وہ مٹر مٹر دیکھتی نہیں، کچھ بولی ہی نہیں۔ ارے وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتی تو مجھے بھی سہارا مل جاتا، پھر منہ بابو کو میں ایسی دھتا بتاتی کہ یاد کرتا۔ ارے کسی کو کیا کہوں، میری ہی مت ماری گئی تھی۔ بڑی بو اچھا ہی ہوا ایک بزرگ کا سایہ سروں پہ ہے، وہ بھی اٹھ جاتا تو کیا ہوتا۔ ارے نیک بختو، تم جگ جگ جیو، زندگی کی بہاریں دیکھو، بزرگوں کو تو جانا ہوتا ہی ہے، بڈھے ٹھڈے کتنے دن ٹک سکتے ہیں؟ میں بڑھیا بھی آخر کب تک جیوں گی، جانا تو اب ٹھہر ہی گیا۔ گاڑی آئی اور میں گئی۔
گاڑی بڑی بو کے تصور میں ایسی بسی تھی کہ اٹھتے بیٹھتے اس کا ہی ذکر کرتی تھی۔ اسی میں وہ بیمار پڑ گئیں۔ بیمار تو وہ پہلے بھی کئی دفعہ ہوئی تھیں، لیکن اب کہ یہ لگتا تھا کہ خود اپنی نیت سے مرنے کے پختہ ارادے کے ساتھ بیمار پڑی۔ بیمار پڑتے ہی انہوں نے اعلان کیا کہ اب میں نہیں جیوں گی، دوا دارو پہ خاک ڈالو، مرتضیٰ کو بلاؤ، اس کی صورت دیکھے بغیر کیسے چلی جاؤں، اور پھر آخر اسے مجھے قبر میں بھی تو اتارنا ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہی تھا کہ بڑی بو مرنے پہ تلی بیٹھی ہیں، سدھارنے کے لیے انہیں کوئی بہانہ چاہیے، اور اب بہانہ انہیں مل گیا تھا۔ سو اب ہمیں بھی یہ گمان ہونے لگا کہ بڑی بو کا آخری وقت آ گیا ہے، واقعی مرتضیٰ ماموں کو اطلاع دے دینی چاہیے۔ سو بڑی بو نے جس مایوسانہ لہجے میں اپنے آخری وقت کا ذکر کیا، ان سے آ کر صورت دکھا جانے کی منت کی، اسی لہجے میں انہی کے لفظوں میں ان کی طرف سے مرتضیٰ ماموں کو ہم نے خط لکھ دیا کہ میرے لال، میری آنکھ بند ہونے لگی ہے، مگر حسرت یہ ہے کہ بیٹے پوتے کو ایک نظر دیکھ کر دنیا سے جاؤں۔ سو میرے لال، دروازے پہ میری آنکھیں لگی ہیں، جب تک نہیں آؤ گے تن سے جان بے شک نکل جاوے، آنکھ بند نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بڑی بو کی آنکھیں واقعی دروازے پر لگ گئیں۔ جس گاڑی کی آمد کا انہیں انتظار تھا وہ کہیں پس منظر میں چلی گئی۔ اب وہ بے چینی سے بیٹے کی راہ تک رہی تھی۔ ایک انتظار کی جگہ دوسرے انتظار نے لے لی، اور کس بے چینی سے انہوں نے مرتضیٰ ماموں کا انتظار کیا۔ پتہ نہیں کب آوے گا۔ ارے میں نے اسی گھڑی کے لیے تو اس سے کہا تھا کہ بیٹا کالے کوسوں سے کیسے آؤ گے، ادھر تبادلہ کرا لو، میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جانے کس گھڑی بلاوا آ جاوے، وقت پہ تم کیسے پہنچو گے۔ خیر مرتضیٰ ماموں بڑی بو کے حساب سے کتنی ہی دیر سے پہنچے ہوں، پھر بھی وقت سے پہلے پہنچ گئے، بلکہ بہت دیر پہلے۔ بڑی بو کو تو بیٹے اور پوتے کو دیکھ کر نئی زندگی مل گئی، ایسے اٹھ کر بیٹھ گئیں جیسے کبھی بیمار ہی نہیں پڑی تھی۔ مرتضیٰ ماموں ارتضیٰ کو بھی ساتھ لائے تھے۔ اب وہ ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا تھا، یہاں تھا تو گلیوں میں خاک اڑاتا پھرتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر ہی کیا تھی، ایک اسے غلیل کا چسکا لگ گیا تھا۔ بڑی بو سے روکتی ٹوکتی رہتی تھی کہ ارے بیٹا کیوں پرندوں کے پیچھے پڑا ہے، خدا بری گھڑی سے بچائے، پرندے بھی سب طرح کے ہوتے ہیں، انہیں چھیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مگر ارتضیٰ کہاں سنتا تھا، آنکھیں اور کان دونوں غلیل کے تابع تھے۔ مگر اب وہ بڑا ہو گیا تھا، اور ماشاءاللہ کیا قد نکالا تھا، اور طبیعت میں کتنی سنجیدگی آ گئی تھی۔ اب اس کی ساری توجہ اپنی تعلیم پر تھی۔ بی اے پاس کر کے اب ایم اے میں قدم رکھا تھا۔ بڑی بو نے اس کے جی بھر کے بلائیں لیں، بیٹے سے کہا مرتضیٰ، مرتضیٰ بیٹے، ارتضیٰ کی عمر شیطان کے کان بہرے، اب شادی کی عمر ہو گئی ہے، اس کے لیے لڑکی تلاش کرو۔ شادی؟ مرتضیٰ ماموں نے بے فکری سے کہا، اسے اپنی تعلیم تو پوری کر لینے دو، تختہ لوٹی تعلیم تو شیطان کی آنت ہو گئی، ختم ہونی میں نہیں آتی۔ یہ نہ ہو کہ تعلیم پوری ہوتے ہوتے سب اچھی لڑکیاں نکل جائیں، پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا کرنا ہے، جو کرے گا اللہ کرے گا، اللہ تو کرے گا، مگر بندے کو بھی اپنی طرف سے سوچنا سمجھنا چاہیے۔ اور بیٹے کچھ میرا بھی تو خیال کرو، میری حسرت ہے کہ پوتے کا چہرہ دیکھ کے دنیا سے جاؤں۔ یہ بات سن کر ہم دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے کہ بڑی بو نے کسی کے بغیر کہے سنے خود ہی اپنی زندگی کی میعاد میں مناسب اضافہ کر لیا ہے۔ بی اے ایم میں کیا ہوتے ہیں یہ تو بڑی بو کو پتہ نہیں تھا، وہ تو یہ دیکھ کر خوش ہوئی تھی کہ باپ نے بیٹے کی مذہبی تعلیم پر توجہ دی ہے۔ انہیں یہ دیکھ کر کتنا اطمینان ہوا کہ ارتضیٰ مسئلے مسائل سے بھی واقف ہے اور نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے۔ شاید یہاں آ کر اس نے زیادہ ہی پابندی سے پڑھنی شروع کر دی تھی۔ صبح کی نماز وہ باقاعدہ مسجد میں جا کر پڑھتا تھا۔ اس روز بھی وہ اپنے دستور کے مطابق صبح کی اذان سے پہلے اٹھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ یہاں سے باپ بیٹے کی روانگی کا دن تھا۔ مرتضیٰ ماموں کی چھٹی اب ختم ہو رہی تھی، اور بڑی بو بھی اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو چکی تھی، بلکہ انہوں نے تو اب دوا کھانی بھی چھوڑ دی تھی۔ کہنے لگیں کمبختی کڑوی کسیلی ڈاکٹری دوائیں میرے حلق سے نہیں اترتی، بس اب میں اچھی ہوں، ہو گئے بہت چونچلے، کب تک پالنے میں جھولوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ پھر پہلے کی طرح چہکنے مہکنے لگیں، اور اب تو کتنے دنوں سے انہیں کوئی خواب بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ پچھلے خواب بھی اب کہاں یاد آتے تھے، مردے بھی تو خوابوں ہی کے جلوں میں آتے تھے، سو وہ بھی اب فراموش ہو گئے۔ سمجھو کہ مردے ان کی خیالی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب ایک نئی زندگی انہیں للچا رہی تھی، اور پوتے کے چہرے کا تصور ان کے یہاں بندھا ہوا تھا۔ بلکہ انہوں نے لڑکی ڈھونڈنی بھی شروع کر دی تھی۔ خاندان کی اور خاندان سے باہر کی کتنی لڑکیوں کو انہوں نے گن ڈالا، پھر ایک ایک لڑکی کی صورت اور سیرت کا جائزہ لیا۔
کہتی تھیں کہ اپنے ارتضا کے لیے ایسی دلہن لاؤں گی کہ چراغ لے کے ڈھونڈو گے تو اس کا ثانی نہیں ملے گا۔ بس اسی میں واپسی کا دن آ گیا۔ اس صبح ارتضا اذان سے پہلے اٹھ گیا، لپک جھپک مسجد کی طرف دوڑا۔ بڑی بو بھی تڑکے ہی اٹھ بیٹھی۔ صبح کی نماز اب پھر انہوں نے وقت پر پڑھنی شروع کر دی تھی۔ بڑی بو ابھی جانماز پہ بیٹھی تھیں کہ محلے میں شور پڑ گیا۔ انہوں نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، الہی خیر یہ کیسا شور ہے؟ مگر خیر کہاں تھی۔ مسجد میں ابھی صف کھڑی ہوئی تھی کہ کچھ مستنڈے منہ پر ڈھاٹے باندھے، کلاشن کوفیں تانے اندر گھسائے اور نمازیوں کو بھون ڈالا۔ کتنے تو سجدوں سے سر ہی نہیں اٹھا سکے۔ مار پیچھے پکار پڑی، خلقت مسجد کی طرف دوڑ پڑی۔ محلے والے ارتضا کو اٹھا کر گھر لائے، خون میں لت پت۔ فوراً ڈاکٹر کے لیے آدمی دوڑائے گئے، مگر ادھر وقت آ چکا تھا۔ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ بڑی بو نے سینے پہ دہتڑ مار مار کے اپنا آپا دھنڈالا، اپنے آپ کو کوسا کہ کیوں انہوں نے ارتضا کو ساتھ لانے کے لیے لکھا تھا۔ پھر دہشت گردوں کو کوسنے لگیں کہ ان کلموں کو 2:30 کی موت آئے، کیسے شقی تھے کہ خانہ خدا کبھی پاس نہ کیا۔ ارے کمبختو، تم کیسے مسلمان تھے، بچے کو نماز ختم کر لینے دیتے؟ اور پھر بلک بلک کے بین کرنے شروع کر دیے۔ روتے روتے اچانک انہیں اپنا گاڑی والا خواب یاد آیا اور وہ دم بخود رہ گئی۔ ہائے اللہ! اس وقت تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ریل بابو کہہ کیا رہا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ ماں جی یہ سیٹ تمہاری نہیں ہے، دوسرے کے نام پہ ریزرو ہے۔ اسی گھڑی کوئی آیا تھا اور اسی جگہ پر آ کے بیٹھ گیا، کوئی لڑکا سا تھا، مگر میں اپنی مصیبت میں تھی، میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ کون ہے۔ ہائے مجھ کال کھاتی کو کیا خبر تھی، دیکھتی تو صحیح کہ جو آ کے بیٹھا ہے وہ ہے کون۔ اور بڑی بو نے سینہ پیٹ پیٹ کے پھر رونا شروع کر دیا۔ ہائے میں رہ گئی، وہ چلا گیا۔